بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ خاص اور عام کی تعریف سے فارغ ہونے کے بعد مطلق اور مقید کے بیان کو شروع فرماتے ہوئے فرماتے ہیں فصل فی المطلق والمقید، یہ فصل ہے مطلق اور مقید کے بیان میں۔ اولاً مطلق کی تعریف جان لیجئے کہ مطلق کہتے کسے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ شریف میں ذکر کیا ہے، مطلق وہ کہ شے کی نفس ذات پر دلالت کرے، کسی صفت سے غرض نہ رکھے، نہ نفیاً نہ اثباتاً۔ دوسری تعریف اس طرح سے حضور اعلیٰ حضرت نے کی کہ مطلق وہ ہے جس میں صرف ذات کا ذکر ہو، صفات کا ذکر نہ ہو۔ یہ ابتدائی طلباء کے لیے زیادہ آسان ہے کہ مطلق وہ ہے جس میں صرف ذات کا ذکر ہو، صفات کا ذکر نہ ہو۔ جس میں صفات کا ذکر ہو جائے گا، چاہے وہ صفات نقصان ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور صفات ہو، یا صفات کے علاوہ استثناء وغیرہ ہو، تو وہ مطلق نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، مان لیجئے ہم نے کہا عبدن، اس کا معنی ہے غلام، تو یہ غلام مطلق ہے۔ اب کہہ دیا عبد مؤمن، تو اب یہ مقید ہو گیا، کیونکہ عبد جو تھا یہ صرف ذات پر دلالت کر رہا تھا۔ اب ہم نے کہا عبد مؤمن، تو اب یہ ذات کے ساتھ ساتھ صفات پر بھی دلالت کر رہا ہے۔ تو مطلق کیا ہے؟ جس میں صفت کا ذکر نہ ہو، صرف ذات کا ذکر ہو، صفت نہ ہو۔ اب مطلق کا حکم کیا ہے؟ ہمارے یہاں مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو الفاظ ذکر کیے ہیں ان کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ مطلق ہے تو ہمارے یہاں اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگا، یعنی وہ مطلق اپنے اطلاق پر، کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مطلق بیان فرمایا ہے تو وہ مطلق ہی رہے گا۔ اس کو کسی وصف کے ذریعے یا کسی قید کے ذریعے مقید کرنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے اس کو مقید پر محمول بھی نہیں کیا جائے گا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی لفظ کو دو جگہ ذکر فرمایا، ایک جگہ مطلق ذکر فرمایا اور دوسری جگہ مقید ذکر فرمایا۔ تو اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں یہ جائز نہیں ہے کہ جہاں مقید فرمایا ہے اس پر محمول کرتے ہوئے جہاں مطلق فرمایا ہے اس کو بھی مقید مان لیا جائے، مگر جب کہ جمع کرنا متعذر ہو۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کا مذہب کیا ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ مطلق وہ ہے جس میں صرف ذات کا ذکر ہو، صفات کا ذکر نہ ہو، اور اس میں کیا حکم اس کا کیا ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر باقی رہے گا، جاری ہوگا، جب تک کہ اس پر عمل کرنا ممکن ہو۔ اس میں زیادتی اور نقصان کرنا خبر واحد کے ذریعے یا قیاس کے ذریعے وہ جائز نہیں ہے۔ اب عبارت دیکھ لیجئے، ذهب اصحابنا الى ان المطلق من کتاب اللہ تعالی اذا امکن العمل باطلاقہ، کہ ذهب اصحابنا، ہمارے اصحاب گئے ہیں اس طرف کہ کتاب اللہ کا جو مطلق ہے جب اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو، اذا جب کہ امکنا ممکن ہو، العمل عمل کرنا باطلاقہ اس کے اطلاق پر۔ یہ قید کو آپ یاد رکھیے گا کہ عمل کرنا اس کے اطلاق پر ممکن ہو تب اس کو خبر واحد یا قیاس کے ذریعے مقید کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو خبر واحد اور قیاس کے ذریعے اس کو جو ہے خبر واحد اور قیاس کے ذریعے اس کو مقید کرنا جائز ہے، یا مقید پر مطلق کو محمول کرنا یہ بھی جائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ، تو زیادتی کرنا اس پر، یعنی کتاب اللہ کے مطلق پر زیادتی کرنا خبر واحد کے ذریعے، والقیاسی اور قیاس کے ذریعے، لا يجوز، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب مثال دے کر سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں مثالہ فی قولہ تعالی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے قول میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، کیا فرمایا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ۔ پوری آیت کریمہ کیا ہے؟ اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِلَى آخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو
تو اپنے چہروں کو دھو، یعنی اعضائے وضو کا ذکر فرمایا۔ تو یہاں فرماتے ہیں فغسلوا وجوہکم میں جو فغسلوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو حکم دیا وہ اعضائے وضو کو دھونے کا اور ان میں سے ایک کا مسح کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق حکم فرمایا، غسل کو کسی چیز کے ساتھ مقید نہیں فرمایا کہ غسل کیسا ہونا چاہیے، کس چیز کے ساتھ ہونا چاہیے وغیرہ ذالک، مطلق فرمایا۔ تو فرماتے ہیں فالمامور بہ هو الغسل، کہ معمور بھی یعنی جس چیز کا ہم کو حکم دیا گیا ہے هو الغسل، وہ غسل ہے، یعنی وہ دھونا ہے، علی الاطلاق یعنی مطلقاً دھونے کا ہم کو حکم فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ دھونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو وہ بھی ہو وغیرہ ذالک۔ تو فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ہم کو، یعنی اس کے ساتھ کوئی صفت کوئی قید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمائی ہے، صرف مطلقاً دھونے کا حکم فرمایا ہے، تو یہ مطلق ہو گیا۔ اور کتاب اللہ کے مطلق کا حکم آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جب اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو تو خبر واحد اور قیاس کے ذریعے اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ کہ فغسلوا وجوہکم یہ مطلق ہے اور اس پر عمل کرنا ممکن بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بغیر نیت کے اگر دھوئیں گے تو دھویا نہیں جائے گا، بغیر نیت کے اگر مسح کریں گے تو مسح نہیں کیا جا سکتا، نہیں، بلکہ دھونے پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنا ممکن ہے۔ تو جب اس پر عمل کرنا ممکن ہے تو خبر واحد یا قیاس کے ذریعے اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فلا یزاد علیہ شرط النیتی والترتیب والموالات والتسمیۃ بالخبر۔ فرماتے ہیں تو اس پر یعنی دھونے پر زائد نہیں کیا جائے گا، کس کو؟ نیت کی شرط کو، ترتیب کی شرط کو، موالات کی شرط کو اور تسمیہ کی شرط کو خبر کے ذریعے، یعنی یہ کہہ دیا جائے کہ وضو میں نیت بھی شرط ہے، دھونے میں نیت بھی شرط ہے، ترتیب بھی شرط ہے، موالات بھی شرط ہے اور تسمیہ بھی شرط ہے۔ اب یہ خبر واحد کس خبر سے یہ ثابت ہے؟ تو نیت ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس قول سے انما الاعمال بالنیات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور وضو بھی ایک عمل ہے تو اس کا دار و مدار بھی نیت پر ہونا چاہیے، تو اس سے نیت ثابت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اب رہا ترتیب، تو ترتیب کس سے ثابت کرتے ہیں؟ ترتیب کے لیے حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا ھذا وضوء لا يقبل اللہ الصلاۃ الا بہ وکان مرتبا، کہ فرمایا کہ یہ وضو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتا مگر اسی کے ذریعے، اور وہ جو وضو تھا وہ مرتب تھا یعنی ترتیب وار تھا۔ تو پتہ اس حدیث سے جو ہے وہ ترتیب کی نیت ہونا، ترتیب کا شرط ہونا ثابت کرتے ہیں۔ اب رہا موالات، موالات کسے کہتے ہیں؟ موالات کہتے ہیں پے در پے کرنا، یعنی ایک عضو کے خشک ہو جانے سے پہلے دوسرے عضو کو دھونا، یہ موالات ہے۔ تو یہ کس پر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک شخص کو حکم فرمایا، اس کے قدم میں تھوڑی سی جگہ سوکھی رہ گئی تھی، تو آپ نے کیا حکم فرمایا؟ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو وضو اور نماز دونوں کے اعادے کا حکم فرمایا۔ تو اس سے موالات کیسے ثابت ہو گیا کہ بھئی اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس کے قدم پر تھوڑی سی جگہ جو ہے باقی رہ گئی، خشک باقی رہ گئی، تو اگر موالات شرط نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو صرف اتنا حکم فرما دیتے کہ جو جگہ خشک رہ گئی ہے اس کو دھو لو اور نماز پڑھ لو، نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس کو حکم کیا فرمایا کہ وضو کرو پھر سے اور پھر سے نماز پڑھو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ موالات بھی شرط ہے۔ اب رہا تسمیہ، یعنی وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، تو اس پر کہاں سے دلیل لاتے ہیں؟ وہ کون سی خبر واحد ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس کا وضو نہیں ہے کہ جس نے اس کے لیے وضو نہیں ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ وہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا اس کا وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ چار
اخبار ہیں جو ان چاروں کے شرط ہونے پر دلالت کرتی ہیں ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے یہاں۔ تو ان چاروں سے وہ نیت کے، ترتیب کے اور موالات کے اور تسمیہ کے شرط ہونے پر دلیل قائم کرتے ہیں۔ اور ہمارا کیا قاعدہ ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ مطلق کے اطلاق پر جب تک عمل کرنا ممکن ہوگا تو خبر واحد کے ذریعے اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں فاغسلوا وجوہکم، غسل جو ہے بغیر نیت کے دھونا ممکن ہے، اسی طرح بغیر ترتیب کے دھونا ممکن ہے، اسی طرح بغیر موالات کے، بغیر تسمیہ کے دھونا ممکن ہے۔ تو جب یہ مطلق پر عمل کرنا بغیر ان کے ممکن ہے تو اب ان کے ذریعے اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ لیکن ہم عشق والے لوگ ہیں، ہم کتاب اللہ پر بھی عمل کرتے ہیں اور سنت رسول پر بھی عمل کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم دونوں کے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہیں۔ دونوں کا مرتبہ کیا؟ کہ جو چیزیں کتاب اللہ سے ثابت ہوئیں ان کو ہم فرض کہہ دیں گے، اور جو سنت رسول سے ثابت ہوئیں تو سنت فرض کے بعد جو مرتبہ آتا ہے واجب کا آتا ہے، اور وضو میں بالاجماع کوئی واجب نہیں، تو اس لیے واجب کے بعد ہم نے اس کو سنت قرار دیا کہ یہ چاروں چیزیں کیا ہیں؟ وضو میں سنت ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَكِنْ يُعْمَلُ بِالْخَبْرِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ حُكْمُ الْكِتَابِ، فرماتے ہیں لیکن خبر پر اس طور پر عمل کیا جائے گا کہ اس کے ذریعے کتاب اللہ کا حکم نہ بدلے۔ فیقال، تو کہا جائے گا الغسل المطلق فرض بحکم الکتاب، کہ مطلقاً دھونا یہ کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے فرض ہوا۔ والنیت سنت بحکم الخبر، اور نیت سنت ہوئی خبر کے حکم سے نیت، اور اس کے علاوہ ترتیب، موالات، تسمیہ وغیرہ یہ ساری چیزیں کیا ہوئیں؟